ان میں کوئی بات غلط نہیں، مگر آخری بات یہ کہہ دی کہ یہ حرام زادہ ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتی، مجھے بتا دے، اگر تو نے غلط بیانی کی تو تلوار سے سر قلم کر دوں گا، سچ بتا دے کہ کیا میں حلالی ہوں یا حرامی۔ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ اس کی ماں بول اٹھی، ولید باپ تو تمہارا وہی ہے جس نام سے معروف ہو، مگر اس کے اندر ایسی جسمانی صلاحیت نہ تھی کہ میں اس سے اولاد لے سکوں، اس سے اولاد ممکن نہ تھی کہ پیدا ہو، تو تجھے میں نے حرام طریقے پر ایک چرواہے سے لیا، بدکاری کر کے چرواہے سے لیا، تو مسلمانوں کے نبی نے تیری نسبت جو کہا ہے حق کہا ہے، حق کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پختہ اعتقاد ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو اپنے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنے عقیدے کا پابند، آپ کی طبیعت میں آ جائے تو مان لیں، نہ آئے تو واپس لوٹا دیں، بات سن لیں، جی چاہے تو قبول کر لیں، نہ چاہے تو لوٹا دیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی اس نص کی روشنی میں میرا پختہ عقیدہ ہے کہ جو آقا دو جہاں کا گستاخ ہے، وہ جو کچھ بنتا پھرے وہ حلال کا نسخہ نہیں ہو سکتا، وہ نسخہ حرام ہے، جس کی رگوں میں حلال کا خون گردش کر رہا ہے اور جس کا وجود نطفہ حلال سے تشکیل پایا ہے، وہ کافر اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ نطفہ حرام، وہ حلال کے طریقے سے پیدا شدہ شخص نہیں ہے، گویا اس کے مسلمان ہونے کا تصور ہی کیا رہا، قرآن مجید نے تو اسے انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا۔ ایک عام انسان جس شرف اور تکریم کا مالک ہوتا ہے حلالی ہونے کے ناطے، قرآن نے تو اسے اس درجے کا بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ آئیے قرآن مجید کو، یعنی یہ وہ ہے جو زبانی گستاخی تھی، یہ کیا ہے؟ زبانی گستاخیاں تھیں۔ ابو لہب نے ہاتھوں سے گستاخی کی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دست درازی کی، ہاتھ ڈالا حضور کی عزت پر، اللہ پاک کا غضب جس طرح دیکھا نا، کبھی پورے قرآن میں آپ نے نہیں دیکھا کہ گالی ملی ہو کسی کو، اسی طرح یہ بھی دیکھیے کبھی خدا کا غضب اس طرح بھڑکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہاتھ پڑا حضور کی عزت پر، ابو لہب کا رب کریم نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محبوب کی عزت پر اٹھتے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قربان جائیں، آپ نے اندازہ کیا اس محبوب کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ماں کی مامتا کبھی بھڑک اٹھتی ہے نا، اس کے بچے کو کوئی زخمی کر دے، بچے کو مار دے، اس بچے کی پٹائی کر رہا ہو، اوپر سے ماں دیکھ لے تو بے ساختہ بول اٹھتی ہے، ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ تو مامتا کی محبت ہے، ارے کروڑوں اربیں مامتائیں مل جائیں تو اس محبت کا ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتی جو محبت اللہ جل مجدہ کو اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ اٹھے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، تباہ و برباد ہو جائے، جو ہاتھ میرے محبوب پر اٹھے وہ کٹ جائیں۔ اللہ کا کہنا اور منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ جو ہاتھ میرے محبوب پر اٹھے وہ کٹ جائیں، اور جو زبان میرے محبوب پر کھلے وہ کٹ جائے، یہ منشا الہی ہے۔ قرآن یہ چاہتا، اس لیے رب ذوالجلال کسی جہت سے آپ اپنے محبوب کے گستاخ کو گوارا نہیں کروا۔ قرآن مجید نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے، اور دنیا و آخرت کی لعنت کے بعد پھر فرمایا ان پر آخرت کے لیے ایک عجیب اہانت والا، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو گستاخان رسول ہیں۔ اللہ کو تو اذیت نہیں دی جا سکتی نا، اللہ تو اذیت سے پاک۔ تو ائمہ کہتے ہیں کہ حضور کو اذیت دینا ہی اللہ کو اذیت دینا ہے، حضور کو تکلیف دینا ہی اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور حضور کی گستاخی کرنا حقیقت میں اللہ کی گستاخی کرنا ہے۔
فرمایا جو میرے محبوب سے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرے محبوب کو رنج دینے والے، ان پر میری طرف سے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور پھر لعنتوں کے علاوہ انتہائی ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اور دوسری جگہ اسی کے ساتھ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے بغیر مقتصبو، بغیر اس سے کہ وہ انہوں نے اکتساب کیا، اس کے حقدار ٹھہرے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ تو دیکھیے ذرا فرق، جو میرے محبوب کو تکلیف دے اس پر لعنت اور ذلیل کر دینے والا عذاب، اور جو اہل ایمان کو اذیت دے فرمایا اس نے بہت بڑی تہمت لگائی اور بہت بڑا گناہ کیا۔ ذرا دیکھیے نا غضب کے دونوں درجوں کا فرق دیکھیے، پھر ہم سمجھیں، کس خیال سے سمجھیں کہ حضور کے ادب کو عام بڑوں کا سا ادب سمجھ لیں اور حضور کی بے ادبی کو عام بڑوں کی سی بے ادبی سمجھ لیں۔ نہ، اللہ پاک فرق ایک ہی آیت میں فرق فرما رہا ہے، اپنے محبوب کا ذکر اپنے کھاتے میں ڈالا اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کا ذکر دوسرے کھاتے میں کیا۔ اللہ کی تقسیم ہے، فرمایا محبوب تو میرے کھاتے میں ہے، باقی سب ایمان والے دوسرے کھاتے میں۔ تیرا اور میرا معاملہ ایک، تجھ سے اور مجھ سے برتاؤ ایک۔ ان الذین، پڑھیے قرآن اور سمجھیے، ہم قرآن کے درس تو بڑے دیتے ہیں، قرآن کے مفکر بھی بڑے بنتے ہیں اور قرآن بھی بڑا کرتے ہیں، مگر کاش قرآن سمجھ بھی آ جائے۔ اگر قرآن کی سمجھ آ جائے تو صاحب قرآن کے مقام و مرتبہ سے بھی معرفت نصیب ہو۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پریشان کریں، تنگ کریں، اذیت دیں، رنجیدہ کریں، تو محبوب کو کس کھاتے میں رکھا؟ بولیے، آپ کہتے ہیں رسول کو خدا سے ملا دیتے، الزام ہے نا؟ بولیے بھائی، رسول کو خدا سے کون ملا دیتے ہیں؟ اور یہاں کون ملا رہا ہے؟ بولیے، اللہ ملا رہا۔ اگر آپ سے ہو سکے تو جدا کر دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اگر ہو سکے تو قرآن ہے اور اللہ ملا رہا ہے، جدا کر دیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ابھی میں تفسیر کہتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی آیتیں آتی ہیں یہ واو عاطفہ مشرکہ ہوتی ہے، جیسے اطیعوا اللہ والرسول، واو عاطفہ مشرکہ ہوتی ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جائز ہے، باقی ہر ایک کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ رسول کو واو عاطفہ مشرکہ سے جمع کیا جا سکتا ہے، ملایا جا سکتا ہے، بس خدا رسول کی دو ذاتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ سے نہیں۔ یہ تو علم اور تحقیق کی بات ہے۔ آپ الزام لگاتے رسول کو خدا سے ملا دیتے، اللہ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول اور اللہ کو اذیت دیتے، تو فرمایا محبوب تو میرے کھاتے میں، اور میرے پیارے رب باقی ساری دنیا کس کھاتے میں؟ فرمایا محبوب ہم دو کھاتے بناتے ہیں، ہم دو کھاتے بناتے ہیں، ایک میں تو اور میں، ایک میں ساری دنیا، سب اہل ایمان، ایک کھاتے میں سارے مومن، مرد اور عورت سب مومن، ایک کھاتے میں فقط تو، اور ایک کھاتے میں صرف ہم دونوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہے، انہ هو السمیع البصیر، تو مجھے سن میں تمہیں سنوں، تو مجھے تک میں تمہیں تکوں، بس ایک کھاتے میں ہم صرف دونوں، کوئی تیسرا داخل نہ ہو، کوئی تیسرا داخل نہ ہو۔ تو جو کوئی تجھ سے کرے وہ مجھ سے کرے، جو تجھ سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے، جو تجھ سے عداوت رکھے وہ مجھ سے عداوت رکھے، جو تیرا ہو جائے وہی میرا ہے، اور جو تیرا نہ بنے وہ لاکھ میرا بنتا پھرے، مجھے تیری قسم اسے اپنا نہیں بناؤں گا، کیونکہ ہمارا کھاتا ایک ہے۔ فرق یہ قائم ہے کہ وہ خالق ہے اور حضور، بولیے، یہ فرق نہیں مٹ سکتا۔ اس فرق کو اگر کوئی مٹائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ خالق اور مخلوق کے فرق کو اگر کوئی، اللہ اور رسول کے درمیان خالق اور مخلوق کے فرق کو اگر کوئی مٹائے گا تو کافر ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا مسئلہ نہ یاد رہے، پورا مسئلہ یاد ہو، وہ بھی سن لیں۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے درمیان خالق و مخلوق کا فرق حق ہے، اور جو اسے مٹائے گا وہ کافر ہوگا، اسی طرح یہ بھی سن لیں کہ خالق اور مخلوق کے فرق کو چھوڑ کر جو کوئی اور فرق ڈالے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ خالق و مخلوق کے فرق کو چھوڑ کر جو کوئی اور فرق ڈالنے کی کوشش کرے گا
اور حد بننے لگانا چاہے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ تو نہ خالق و مخلوق کا فرق مٹاؤ اور نہ اس فرق کے سوا کوئی اور فرق ڈالو۔ بس یہ عقیدہ رکھو، صرف یہ عقیدہ رکھو کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ فرمایا محبوب تیرا اور میرا